ایک دن کا بھی الیکشن ڈیلے نہیں چاہتی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نئی مردم شماری کے مطابق قانونی جو پہلو ہیں اگر ان کو مد نظر رکھا جائے تو یقیناً نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے پرانی مردم شماری کے مطابق قانونی طور پہ اور الیکشن کو دور دیکھنے کی بجائے وقت مقررہ پر الیکشن کروانا پرانی مردم شماری کے مطابق کروائے جائیں تو ممکن ہوگا، اور یہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہے کہ جتنی جلد الیکشن ہو جائیں وقت مقررہ پر، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ جتنی تقسیم در تقسیم کر دی گئی پچھلے ادوار میں، اس سے اگر نکلنا ہے، جو کہ نکلنا ہے ہم نے، تو قوم کو یونائٹ کرنا ہے۔ فریش مینڈیٹ کے بغیر قوم کو یونائٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک قیاس رائے اور ایک آواز کچھ جانب سے یہ بھی سنائی دیتی ہے کہ ان 15 ماہ میں جمہوریت کمزور ہوئی۔ ان 15 ماہ میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت کمزور ہوئی، ہاں کمزور ہوئی، مگر ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 15 ماہ پہلے اداروں میں بیٹھے جن شخصیات کے ہاتھ میں کمان تھی، اگر وہ کمان رہتی تو آج جو کمزور جمہوریت آپ کو نظر آ رہی ہے، ان کی منصوبہ بندی اس کمزور جمہوریت کو ختم کرنے کی تھی۔ ہم نے اپنی سیاست قربان کر کے ہم نے نہ صرف ریاست بچائی بلکہ اس کمزور جمہوریت کو بچایا۔ اور آج جو شبر زیدی بات کر رہے ہیں، جو اس وقت کے FBR کے چیئرمین تھے پچھلے ادوار کے، وہ جو کہتے ہیں کہ جناب آنے والی انتخابات کے نتیجے میں جو جماعت حکومت بنائے گی وہ بدقسمت ہوگی، بات وہ ٹھیک کہتے ہیں، جو کچھ وہ کر کے گئے ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے سیاست قربان کی ریاست پہ، اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ ہم اپنی سیاست اور غیر مقبول فیصلے کر کے ریاست بچا رہے ہیں، اور آنے والے انتخابات کے نتیجے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں چمک، امید جو دیکھ رہے ہیں، وہ نواز شریف کے حوالے سے ہے۔ ہم نے پہلے بھی بڑے بڑے چیلنج کو قبول کیا۔ کیا ہم نے 2013 کے چیلنج کو، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی تھی، پاکستان کے اندر اندھیرے تھے، پاکستان کے اندر مہنگائی تھی، پاکستان کے اندر قرضوں کی جو ایک لمبی لائن تھی اور کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، پاکستان ایک کھنڈر بن گیا تھا، اس چیلنج کو قبول کر کے ہم نے دکھایا۔ اس وقت کے ریزرو جب ہم نے 2013 میں حکومت سنبھالی کیا تھے، اور 2018 میں جب حکومت چھوڑی اس وقت ہم ریزرو کیا چھوڑ کے گئے، یہ سب قوم کے سامنے ہے۔ مگر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 2023 کے آنے والے شریف آتے 1.5-2 سال کے اندر سی پیک کا منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچا کے اس سے جو آمدن پاکستان کو حاصل ہوگی، اس سے خوشحالی آئے گی پاکستان کے اندر۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے وقت کا پرائم منسٹر 2 دفعہ کہہ چکا ہے کہ ایک ادارے
اور اس کے سربراہ چیف کے خلاف بغاوت کی سازش ہو چکی. بغاوت کی جو منصوبہ بندی سازش ہوئی وہ بے نقاب ہوئی 9-10 مئی کو. مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف عالمی قوتوں کی جو سازش تھی اس کو سکرین سے ہٹانے اور اس وقت جو سہولت کاری پاکستان کے اندر سے، جو مورے اندر سے پاکستان کے جنہوں نے خود کو پیش کیا بے نظیر بھٹو کے قتل پہ، جو عالمی سازش اور مقامی مہرے استعمال ہوئے، اسی طرح نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر جب اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اور اس کے بعد تیسری دفعہ جب نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دیا تو اس وقت دنیا کہہ رہی تھی، اگر کسی کے کان بند تھے تو میں اس کا تو کچھ کہہ نہیں سکتا، آنکھیں کھلی تھی سب کی، سب جانتے تھے، سب کہہ رہے تھے نواز شریف کو بھی کہ آپ نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے جرم میں آپ کی حکومت ختم کی گئی اور آپ سی پیک کا تحفہ دے رہے ہیں. یہ ان قوتوں کو، عالمی قوتوں کو برداشت نہیں ہوگا جو پاکستان کی ترقی پسند نہیں کرتی، اور یہاں سے مورے استعمال ہوں گے، یہاں سے سہولت کاری ان قوتوں کو ملے گی. اور پھر ملی، اور پھر آج مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ادارے، پاکستان کے مضبوط ادارے، پاکستان کے دفاعی ادارے اور اس کے چیف کے خلاف جو منصوبہ بندی بغاوت کی ہوئی، اس کے پیچھے بھی وہ قوتیں شامل ہیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی. تو میں آج سوال کرتا ہوں کہ کیا نئی قانون سازی کر کے آپ ان مجرموں تک پہنچنا چاہتے ہیں یا ان کو سہولت دینا چاہتے ہیں؟ قانون پاکستان کے اندر پہلے بھی بے شمار ہیں، مگر وہ قانون، وہ آئین بے گناہ کو پکڑے جانے سے، ہاتھ ڈالنے سے نہیں روک سکتا. تو مجھے آج کوئی یہ بتائے کہ کیا ایک ثابت شدہ جو ملزم ہے، مجرم ہے، اس کو ہاتھ ڈالنے سے کون سی قوتیں رکاوٹ ڈال رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کو ججز گیٹ سے بھی لے کر جایا جاتا ہے، اس کو وہ سہولتیں درخواست دینے پر، اتنی درخواستیں پاکستان کی ہسٹری میں کسی شخص نے، کسی جماعت نے نہیں دی ہوں گی جتنی درخواستیں دینے کا ریکارڈ اس نے قائم کیا، اور اس پر اس کو فائدہ، اس کو سہولت، اس کو ریلیف دیا گیا. مگر آج کوئی یہ بتائے کہ کیا توشہ خانہ کیس جو ہے وہ سب کے سامنے نہیں ہے؟ اس پہ نئے ثبوتوں کی کوئی ضرورت ہے کیا؟ 9-10 مئی کا جو سانحہ ہوا اس پر نئے کوئی ثبوتوں کی ضرورت ہے؟ نہ ہونے کے باوجود بھی کیا آج تک اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا؟ اور کیوں نہیں ڈالا جا سکتا؟ اور میں سمجھتا ہوں اگر ایک ادارے نے خود احتسابی اپنے اندر کی، اور جو حاضر سروس لوگ تھے جو سہولت کاری کا رول ادا کر رہے تھے، ان پہ ہاتھ ڈال کے اچھا کیا. مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اپنے ریٹائر ہونے والے ان کرداروں پر بھی ہاتھ ڈالتے جو 2017 میں ایکٹیو ہوئے، اور ان کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے 9-10 مئی کا سانحہ پیش آیا. تو میں یہ کہوں گا کہ کیا پاکستان کے اندر جو شخص لایا گیا اور جس کو جو پہلے دن سے ہی کسی عہدے کا اہل نہیں تھا، مگر اس کو لانا تھا، لانے والوں نے لا کے بٹھا دیا، اور جو اہل تھے ان کو ہٹانا تھا، اس لیے ان کو نااہل کر دیا.
تو پھر آج سوال قوم کر رہی ہے کہ یہ تو بتایا جائے کہ جو نااہل کیے گئے کیا وہ درخواستوں پہ درخواستیں دیں؟ تمام کردار بے نقاب ہونے کے باوجود، اقرار کرنے کے باوجود، کیا ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو مجرموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور مجرم کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو بے گناہ کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ یہ ہے انصاف پاکستان کا؟ یہ ہے ترازو کے دونوں پلڑے برابر؟ یہ نہیں ہے اس طرح۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کو بار بار ریلیف دیا جائے محض اس لیے کہ وہ پروجیکٹ جو فیل ہو چکا اس کو ناکامی سے بچایا جائے، اور انہوں نے جاتے جاتے دہشت گردوں کو بھی آواز دی، انہوں نے جاتے جاتے دہشت گردوں کی بھی مدد مانگی تاکہ وہ بچ جائیں۔ ریاست اجڑتی ہے تو اجڑ جائے، مگر ان کا پروجیکٹ جو ہے، ان کا جو منصوبہ ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچنا چاہیے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ بہت ہو گئی، ہم اپنا مذاق تمسخر خود اڑا رہے ہیں، اس ریاست سے کھیل رہے ہیں۔ اب اس ریاست سے کھیلنا بند ہونا چاہیے۔ آئین قانون کے مطابق جو ڈومین ہے اداروں کی اس میں رہنا چاہیے، اور ایسے قوانین کا سہارا یا ایسے قوانین جو بنیادی انسانی حقوق یا آئین سے متصادم ہوں ان کو نہیں سپورٹ کرنا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے، جس سے دنیا میں ہمارا مذاق اڑے اور ہم کسی طور پر بھی اس کے حق میں نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی حکومتی جانب سے کوئی ایسا بل آتا ہے تو مت یہ کہا جائے کہ یہ مسلم لیگ لے کر آ رہی ہے بل، اس کو پھر قومی حکومت کا بل تو کہہ سکتے ہیں آپ، مگر اس کا اگر کوئی ایسا فعل ہوتا ہے جس کو آئین قانون یا بنیادی انسانی حقوق سے متصادم سمجھا جاتا ہے، اس کو کہا جائے یہ مسلم لیگ کی طرف سے بل آیا، اور کوئی ریلیف کا کام، کوئی آئینی قانونی کام کیے جائیں تو اس کو کہا جائے یہ قومی حکومت کا کارنامہ ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا آخر میں چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں مجھ جیسے مسلم لیگ کے لاکھوں کروڑوں جو ورکر کام کرتے ہیں، انہوں نے سیکھا ہے نواز شریف سے ووٹ کو عزت دو، انہوں نے سیکھا ہے آئین قانون کی پاسداری کرو، انہوں نے سیکھا ہے کہ اگر آئین قانون سے ماورا پہلے کوئی آواز بلند کرتا، خلاف بلند کرتا تھا تو اس وقت بھی ہم اس کے خلاف نام لے کر بات کرتے تھے۔ آئندہ بھی اگر کبھی کوئی آئین قانون سے ماورا قدم اٹھے گا، آواز اٹھے گی تو اس پر بھی بات کریں گے۔ اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے آئین قانون کی پاسداری یا ووٹ کو عزت دو کی بات کرنا چھوڑ دی کسی مسلط کے تحت، تو بالکل کوئی مسلط نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جد و جہد کے نتیجے میں ایک ادارے نے خود احتسابی اپنے اندر کی، ایک ادارے نے، طاقتور ادارے نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہمیں اپنی جد و جہد کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے۔ ہماری کسی سے کوئی پیٹرول بم، کوئی غلیل بردار ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی مسلح جد و جہد نہیں ہے اپنے اداروں کے خلاف، ہمارے ادارے ہیں۔ اگر اداروں میں بیٹھے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اور آج اقرار کر کے پاکستان کی سلامتی، استحکام، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، روزگار دینے کے لیے اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے اگر کوئی
کندھے سے کندھا ملا کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو اس کو ویلکم کریں گے، نہ کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ خلاف ہے یا ہم کسی کے خلاف ہیں۔ ہمارا کسی ادارے سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہوگا۔ ہاں، اداروں میں بیٹھے ان لوگوں سے اختلاف تھا، ہے، رہے گا جو پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو پاکستان کے آئین کی پاسداری میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اور جن ریاستوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنے آئین پر عمل کرتے ہوئے ترقی کی ہے۔ تمام اداروں نے ایک پیج پر ہو کر ترقی کی ہے، نہ کہ جو ایک پیج کا ذکر یہ کیا کرتا تھا وہ ایک پیج نہیں تھا، وہ مفادات کا ایک مجموعہ تھا، مفادات کا ایک پیج تھا جو پھٹا۔ آج جو کچھ اداروں کے اندر سے آوازیں آپ کو ملتی ہیں، یا اگر کوئی بات کرتا ہے کہ ستمبر کے بعد کیا انصاف ملے گا، تو میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر چاروں طرف سے ایک آواز آ رہی ہو کہ کیا ستمبر کے بعد یہ فیصلہ آئے گا، ستمبر کے بعد وہ فلاں آئے گا، تو اس کا میں جواب صرف یہ دے سکتا ہوں کہ اگر انصاف کا ترازو کے پلڑے برابر ہوں تو کسی کو یہ بات کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا، نواز شریف کو دنیا کی کوئی طاقت وزیر اعظم بننے سے نہیں روک سکتی، تو کیا آپ زرداری صاحب کو چیلنج کر رہے؟ اور ساتھ ہی یہ بتائیے گا، جس طرح چیئرمین پی ٹی آئی، کیا کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ زرداری کو چیلنج کر رہے، کیوں بھی نہیں روک سکتے وزیر اعظم بننے سے؟ اور یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی صاحب جو ہے عمران خان، انہوں نے دہشت گردوں سے مدد کی، ان کو انسٹرکشن دیے، ان کے حوالے سے کوئی کون کو ثبوت آپ دیں گے کہ انہوں نے کس طرح مدد کی؟ میں پہلی جو آخری آپ کا سوال ہے پہلے اس پہ بات کر لوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ دہشت گردوں سے کن کے روابط تھے اور دہشت گردوں کو کیوں چھوڑا گیا۔ دوسری، اور یہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے اور حکومت وقت کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔ رہی بات جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کسی کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم پولیٹیکل جماعتیں ہیں، میری جماعت اور ہے، جو آپ نام لے رہے ہیں ان کا کسی اور جماعت سے تعلق ہے۔ ہم عوام کے پاس جاتے ہیں، اگر عوام مجھے منتخب کرتے ہیں، جو کہ میں نظر آ رہا ہے کہ عوام کو توقعات نواز شریف کے ماضی کی وجہ سے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے پاس ایک وسیع تجربہ اور اس کا ماضی گواہ ہے کہ اس کے آنے سے پاکستان جو ہے وہ کمفرٹیبل زون میں چلا جاتا ہے۔ دنیا میں پاکستان کے دوست ممالک اس کی مدد کو آ جاتے ہیں، کیونکہ ایک وہ سمبل ہے، یقین کا سمبل ہے، اعتماد کا، تو لوگ اس کو دیکھتے ہوئے انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اور جو برودری سرنگیں اس کے دور میں ہمیشہ بچھائی جاتی تھی ترقی کی پٹری کے نیچے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں جو بچھانے والے تھے وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اب نواز شریف کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہے پاکستان کو اس بھنور سے نکالنے کی۔ جب تمام ادارے ایک پیج پہ آ جائیں کہ عوام کے فیصلے کو قبول کرنا ہے، تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے راستے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ نئی مردم شماری میں اس کا فیصلہ جو ہے موجودہ حکومت کرنے، الیکشن کمیشن نہ کرنا ہے یا عدالت کی طرف جائے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نئی مردم شماری اور پرانی مردم شماری کا تنازع جو ہے اس کا نتیجے میں الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، الیکشن میں جتنی تاخیر ہوگی، وقت مقررہ سے جتنے آگے جائیں گے، ریاست کو نقصان ہوگا۔ اور جہاں تک تعلق ہے نئی پرانی مردم شماری کے حوالے سے، تو سی سی آئی کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں اس میں موجود ہوں گے۔ جو سٹیک ہولڈر فیصلہ کریں گے یقیناً پاکستان کے مفاد میں فیصلہ ہوگا۔ لیکن جو قانون سازی ہو رہی ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جس طرح ماضی میں ہوتی رہی ہیں اس کو ایک آئینی ڈھانچے میں لے جایا جا رہا ہے۔ جس طرح ایجنسیوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بغیر وارنٹ کسی کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا رہا، ماضی میں آپ کے ساتھ ساتھ کچھ ہوا، تو کیسے کیا یہ نواز شریف بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی قانون سازی ہوں؟ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے کہ اگر آپ 9-10 مئی کے جو پاکستان کے
तनसीबात पर हमला करने वाले हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करने वाले हैं, सिविलियन सहूलतकारी का रोल अदा करने वाले हैं आलमी कुव्वतों के लिए भी, तो मैं समझता हूँ कि अगर उनको पकड़ने के लिए कोई बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ कानून बनाया जाए तो वो मुनासिब नहीं है, इसलिए कि कानून तो मौजूद हैं ऑलरेडी, और उन कवानीन पर अगर अमल आप कर लें तो 9-10 मई के जो मुजरम हैं आज तक कैफरे किरदार तक पहुंच चुके होते, मगर बदकिस्मती ये ज़रूर है कि कानून नाफज करने वाले या इंसाफ का पैमाना जिनके हाथ में है, अगर वो जजिस गेट से मुजरमों को लेकर आएंगे तो फिर कानून साजी के लिए लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि जहाँ से अमल नहीं हो रहा उसको ड्रेस किया जाए, नए कवानीन बनाने का फ़ायदा उस तरह नहीं पहुँच सकता। मियां साहब ये ध्यान कीजिएगा कि जिस वक्त मिर्जा इस्माइल साहब पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज करने की बात करते थे तो मरियम नवाज साहब के मुताबिक मियां साहब मीटिंग छोड़ के उठ के चले जाते थे। अब इसहाक डार साहब बढ़ा रहे हैं तो क्या मियां साहब मीटिंग पे बैठे रहते हैं या उठ के चले जाते हैं? देखिए, बात सीधी सी है कि नवाज शरीफ ने जब भी इक़्तिदार संभाला, वो 1990 का हो, 97 का हो, 2013 का हो, आपको इल्म है कि जब जब कितने कितने बड़े चैलेंजेस का रियासत को, कौम का सामना होता था, मगर नवाज शरीफ अपने विजन और अपनी टीम के वजह से और अपने टीम वर्क करने की वजह से उन चैलेंजों से निकल सकते रहे हैं। और जहाँ तक आज का सवाल है आपका, तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि अगर शब्बर जैदी साहब की गुफ्तगू आप सुन लें और उस गुफ्तगू के बाद कोई गुंजाइश रह जाती है कि जो 2019 से ही उन्होंने पाकिस्तान की मईशत की तबाही कर दी, बर्बादी कर दी, उसके बाद जो साजिशें चलती रहीं और आज के जो नताइज सामने आ रहे हैं, फिर ये उसी का एक तसलसल है। अगर आप ये सवाल करते कि 2017 में 35 रुपए किलो आटा था, 65 रुपए लीटर पेट्रोल था, उस वक्त जो डॉलर था वो 100 रुपए के करीब था, उस वक्त कर्जे जो थे आज से आधे थे, ये सारा कुछ तरक्की का जो अमल था वो क्यों रोका गया 2017 में? वो मुजरम क्यों नहीं कटहरे में लाए जाते? तो आपको ये सवाल करने की ज़रूरत पेश ना आती। मगर मैं ये समझता हूँ कि आज की जो महंगाई है, आज की जो मईशत का बेड़ा गर्क किया गया है, आज जो कर्जे ले लिए गए हैं इतने, जो 300 रुपए के करीब डॉलर आपका पहुंच गया है, कम से कम आज ही उन मुजरमों को, और हमारे में अगर कोई गफलत है, हमारी वजह से अगर कोई ये रेट बढ़े हैं तो हमें भी कटहरे में लाना चाहिए। मगर हम तो बार बार कटहरे में आ जाते हैं, मगर 2017 के मुलजमों को कटहरे में कोई ला ही नहीं रहा। बनने वाले हैं, तो क्या बता सकते हैं कि जो हमारे आने वाले वज़ीर आज़म साहब हैं वो पाकिस्तान कब पधार रहे हैं? अगर आप मेरी बात पहले सुन चुके होते, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जजेस गेट से अगर मुजरमों को लेकर जाया जाए और वो दरखास्तें जो अभी फ़ाइल करनी हो उन पे भी रिलीफ मिल जाए, अगर बग़ैर ट्रायल के बरी कर दिया जाए मुजरमों को, रियासत को इंसाफ ना मिल रहा हो, तो 2017 का जो मौसम था पाकिस्तान का, उसको मैं कैसे तसव्वुर कर लूं कि इंसाफ मिल जाएगा। मगर हम ये आज ये ज़रूर आपको कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इस रियासत के लिए, इस कौम के लिए बार बार सख्तियां सही। नवाज शरीफ अब भी कौम को तन्हा नहीं छोड़ेगा। हर 2 शक्ल में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अनाउंस होने दें, भले सितंबर आए ना आए, सितंबर से पहले अनाउंस हो जाए इलेक्शन, तब भी नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर होंगे। कोई रिटायर हो जाए सितंबर में, तब भी नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर आएंगे। बहुत शुक्रिया।